وہ یہ تھا کہ آپ حلال و حرام کی بڑی تمیز رکھتے تھے. ورنہ ہم لوگ محنت تو کرتے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کرتے چلے، کما تو رہے ہیں، رانگ ڈائریکشن میں محنت کر کے کما رہے ہیں، مطلب حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر کما رہے ہیں. کمائیے، خوب کمائیے، بہت کمائیے، زیادہ سے زیادہ کمائیے، کھائیے، اپنے اوپر لگائیے، بیوی بچوں پہ لگائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، لیکن کنڈیشن نمبر 1 ہے حلال ہونا. سمجھ رہے آپ؟ اسلام میں کوئی بھی چیز کا حلال ہونا. آپ جو کھاتے ہو حلال ہو، آپ جو کماتے حلال ہو، جو پہنتے حلال ہو، جو پیتے ہو حلال ہو، ہے نا. اور حرام چیزوں کو اسلام نے منع کیا. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آج کا دور یہ حلال حرام سوچنے کا نہیں ہے. اتنا حلال و حرام سوچنا ہے تو مدرسے میں جا کے پڑھو، حافظ یا عالم بنو، بزنس تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگے ہیں یا یہ سمجھنے لگے ہیں یا ایسی ہماری سوچ بن گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو انکم کے معاملے میں ایک ایسی راہ پر یا ایسی جگہ لا کر چھوڑ دیا جہاں ہم کو کوئی راستہ نہیں بتایا گیا کیسا کرنا ہے. ہمیں بتایا گیا آپ حلال اصولوں کو اپنائیے تو صحیح. ہم نے خود ہی سوچ لیا کہ حلال کریں گے تو تجارت چلنے والی نہیں. ہم نے خود ہی سوچ لیا حلال کام کریں گے تو کام آگے بڑھنے والا نہیں. یہ ہماری سوچ ہے، یاد رکھیے. اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے، یاد رکھیے. تو حلال و حرام کی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھیے ہمیں جو ہے سکھائی، یاد رکھیے. اور یہ تمیز آپ نے خود کی اور خود بھی حلال کمایا، حلال کھایا، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کمانے کی ترغیب دی اور انہیں بھی حلال ہی کھلایا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اور آپ پر صدقات اور خیرات یا زکوٰۃ صدقات یہ آپ پر حرام تھے. صرف تحفے تحائف آپ کو دیے جا سکتے تھے. ٹھیک. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے ایسی چیز کو نہیں کھایا جو صدقات کی ہو، اور احتیاط اس حد تک کی کہ ایک مرتبہ آپ سڑک سے جا رہے تھے، ایک کھجور پڑا ہوا ملا، آپ نے اس کھجور کو اٹھایا اور کیا کہا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کا ہے تو میں اسے صاف کر کے کھا لیتا، لیکن ڈر ہے صدقے کا ہوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. اور ایک روایت فرمایا یہ لوگوں کا میل ہوتا ہے اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر حرام ہے. سمجھ گیا آپ بات کو؟ تو آپ نے اتنی احتیاط کی حلال حرام کے معاملے میں کہ کھجور اٹھایا، کہا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا اس صدقے کا ہو تو میں کھا لیتا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول پہ حرام ہے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ، لہٰذا آپ نے دوسروں کو دے دیا، خود نہیں کھایا. کتنی احتیاط، مطلب کسی مشکوک چیز کو جس میں شک تھا اس کو حرام جیسے ٹریٹ کیا آپ نے کہ بس شک ہے زکوٰۃ صدقات کا ہوں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد پہ تو حرام ہے، لہٰذا آپ نے اس کو احتیاط کی اور اس کو نہیں کھایا، یاد رکھیے.